تو جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول میں خانقاہی نظام ہماری روحانی تربیت کا واحد نظام ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنی تربیت کر پائیں گے. اور یہ وہ نظام ہے کہ بڑے بڑے اکابرین بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے. ہمیں اس کے ساتھ جڑنا ہے. حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی علوم کے پہاڑ تھے، لیکن اتنے بڑے اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود بیعت ہو گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے. ہمارے قریب کے اکابرین کے زمانے میں حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی عظیم الشان مصنف، اونچے خاندان کے شخص، لیکن کبھی ایک خانقاہ میں جاتے تھے، کبھی دوسری خانقاہ میں جاتے تھے، کبھی خانقاہ رائے پور میں، کبھی بھوپال جاتے تھے بزرگ کے پاس، حضرت مولانا محمد یعقوب مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے کے محدث، اس قدر اونچا مقام اس کا علم کا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ تو بڑے بڑے محدثین کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا حبیب الرحمن اعظمی کا مقام کتنا اونچا تھا علم میں، خصوصاً علم حدیث میں. جب ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ میں گئے، اس زمانے کے وہاں مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے مفتی تھے شیخ بن باز، وہ وہاں کے مفتی بھی تھے، وہاں کے محدث بھی تھے. شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز، شیخ بن باز انہیں کہتے ہیں، نابینا تھے وہ. تو مولانا حبیب الرحمن اعظمی جب تشریف لے گئے تو وہاں تعارف کرانا ہوتا تھا خود ہی، کیونکہ شیخ بن باز جو ہے وہ نابینا تھے. تو مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں، انا حبیب الرحمن الاعظمی من الہند. تو شیخ بن باز فوراً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا استغفر اللہ، شیخ انت آتے ہی تو ہو نا، حضرت آپ یہاں کیوں آئے؟ میں وہیں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. مصر کے محدث تھے محدث احمد شاکر، اس نے لکھا اس وقت دنیا میں کبیر ترین محدث حبیب الرحمن اعظمی ہے، اور ہندوستان کا سب سے بڑا محدث تو یہی ہے، اکبر المحدثین من الہند وکبیرہم فی العالم مولانا حبیب الرحمن. لیکن یہ بھی مولانا حبیب الرحمن اعظمی خانقاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کے اور حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے اکابرین کے ہاں. تو بڑے بڑے اہل علم خانقاہوں میں حاضر ہوتے تھے بزرگوں کے ہاں فیض لینے کے لیے، روحانی فیض لینے کے لیے. تو بھائی خانقاہ کا نظام یہاں انشاءاللہ شروع ہوگا، اس لیے بڑی پابندی کے ساتھ وقت پر اس میں شرکت کریں، اور یہ سمجھیے کہ یہ انسان انٹینسو کیئر میں آ جاتا ہے. اس انٹینسو کیئر میں آ کر کے پھر کیا ہوتا ہے، یہاں روحانی تربیت ہوگی. چنانچہ بے شمار بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شام کو آتے ہیں، ان کی ایک حالت ہوتی ہے، اور صبح جو واپس جاتے ہیں تو حالت دوسری ہوتی ہے. کبھی کبھی آدمی کو لگتا ہے جو فائدہ تو ہوا ہی نہیں، لیکن فائدہ لازماً ہوتا ہے. جب آپ یہاں آئیں گے، مختصر سا بیان ہوگا، ذکر کے مجلس میں شرکت ہوگی، رات گزاریں گے، تہجد پڑھیں گے، دعاؤں میں شرکت ہوگی، اور اس کے بعد پھر اپنی خامیوں پر نظر آئے گی، اور پھر اپنے شیخ کے سامنے اپنے حالات بیان کریں گے، اور پھر نیا ارادہ لے کر کے واپس جائیں. اسی کا نتیجہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچتا. کشمیر میں جو مشکل حالات آئے، ان مشکل حالات میں جیسے علوم دینیہ کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا تھا، اللہ نے اپنے فضل و احسان سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے علوم دینیہ کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا. اس میں ہمارے ان اکابرین کی محنت اور ان کی دعائیں اور امت کی خوش قسمتی کہ اللہ نے ایسے ادارے کھڑے کر دیے جہاں مکمل علم دین الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے. اور اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمیں اپنے علوم دین پڑھنے کے لیے اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہاں ایسا نظام کھڑا کیا. علم قرات اس درجے کا پڑھایا جا رہا ہے جو سب سے اونچا مقام ہے. علم حدیث پڑھانے کا انتظام ہے، سب سے اونچا مقام ہو یا نہ ہو لیکن پڑھنے. غرض ہے کہ علوم دینیہ کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے لیے اللہ نے نظام کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد پھر دوسرا اہم ترین معاملہ تھا روحانی تربیت کا نظام. اللہ نے ایسی شخصیت پیدا فرمائی. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جن کے ساتھ ہم جڑ کر کے اپنی روحانی تربیت، اپنی اخلاقی تربیت کا درس لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان بننے کے قابل ہو جائیں گے. ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا نام لینے والے بن جائیں، اس طرح سے کہ اللہ کہیں گے ہاں تمہارا نام لینا مجھے پسند آ گیا.